نسلوں کا ضمیر مر جائے تو شہر کے شہر قابل مر جاتے ہیں۔ چقندر کی شراب میں بدمست ان قابلوں کی دنیا ایک دل دوز لطیفہ ہے صدر علی وقار، جسے سن کر مظلوم کے حلق سے نکلتی سسکی بھی ظالم کے شریر کہکہوں میں دم توڑ جاتی ہے۔ وقت کی سل پر بکھری اس کہانی کو سمیٹنے جتنے بھی یتیم الفکر کردار آئے ناکام ہوئے۔ یہاں میکاولی کی دا پرنس کو قرآن سمجھتے غلام سرخے سینٹ پیٹرز برگ کی دیواریں نہیں بلکہ بند کمروں میں طوائف کی زلف ناپتے ہیں۔ یہ مغربی اسلحہ فیکٹریوں کے دلال افغان جہاد میں کلاشن کوف کی فصلوں سے یہاں جھنگوی اور غازی کاشت کرتے ہیں۔ سو گریہ کیجئے اس عالمی امن کے سوداگر پر جسے ہٹلر کے 5 ملین یہودی تو یاد ہیں مگر بدبخت چرچل کے تڑپائے بنگالی بھول گیا۔ جس عالمی دہشت گرد کو چاغی کے 4 تجربوں سے تکلیف تھی مگر ہیروشیما کی بمباری بھول گیا۔ مقبرے بناؤ اس یونائٹڈ نیشن کے جسے سوڈان، لاطاویہ اور یوکرین کا امن تو عزیز ہے مگر غزہ پر بریدہ سروں کے مسلح دیکھ کر انسانی حقوق کی اذان بھول گیا۔ جلا ڈالیے تاریخ کی وہ سب کتابیں جنہیں مقدونیہ کی جنگیں اور اسپارٹا کے زندان خانے تو یاد ہے مگر گندیشہ پور کی علمی روایت کا کوئی سراغ نہیں رہا۔ ارے فن کے جدید مضامین میں ہمارا ذہنی معیار تو دیکھیے کہ دنیا ہوزے سراماگو اور ٹالسٹائی کے خیالی تختوں میں رنگ بھر رہی ہے اور ہمارا جوان نظروں پہ ہوس کا دم چھلا لگائے۔ شاعرہ کو داد اس کے شعر پر نہیں اس کے سینے کے ماس پر دیتا ہے۔ وائے ناکامی جمالیات میں جنسیات کی آمیزش سے ہمارا تخلیقی توازن تک بگڑ گیا اور ہماری قومی شناخت پارلیمنٹ لاجز کے انجام بستروں پہ سرخ ہوتی رہی۔ یا تو مجھے غلط ثابت کیجئے صدر علی وقار یا پھر یہ مانیے کہ ہمارے جملہ حالات و مضامین ہمیشہ سے یہی تھے، یہی ہیں اور یہی رہیں گے کہ ایسے بے مہر زمانے سے وفا مانگتا ہے، دل بھی سادہ ہے، خلاؤں میں ہوا مانگتا ہے، خوف ایسا ہے کہ بازاروں کے سینے ساکت کریا کریا کسی باغی کی صدا مانگتا ہے۔ نسل انسانی کا سب سے قدیم کاروبار جسم فروشی اور مذہب ہے صدر علی وقار۔ کوئی عورت جتنی مجبوری میں اپنا جسم بیچتی ہے مرد اتنی ہی آسائش سے خدا بیچتا ہے۔ خدا اور عورت کی یہ دشمنی اتنی گہری ہے کہ مردوں کے بنائے 7,000 خداؤں میں ایک خدا بھی مؤنث نہیں۔ خواہشوں کی نجاست کا انبار اٹھائے اس مجازی خدا نے کبھی عورت کو ٹیڑھی پسلی کہا اور کبھی سیتا کی بیٹی کو ستی کیا۔ اس کے پیار کو فساد اور محبت کو انات کہا گیا صدر علی وقار۔ جب پروتی محبت کے شگوفے کھلا رہی تھی تو کارتھک دنیا کو دوزخ بناتا رہا۔ جب اناپورنا امن کے جزیرے بسا رہی تھی تو شیوا جنگ ستم گری سکھاتا رہا اور جب لتیتا گیت دپ کے نئے آلات ایجاد کر رہی تھی تو شاہ انگلستان درختوں کو سولیاں بناتا رہا۔ عورت محبت اور وفا کا مضمون ہے صدر علی وقار، اسے خطاؤں سے پاک کیجئے وگرنہ مدر ٹیریسا سے لے کر ام رباب چانڈیوں تک ہر عورت آپ کے مد مقابل آئے گی۔ آپ ہر سال 16 دسمبر کا سوگ منائیں گے اور کوئی پہاڑوں کی شہزادی مکران کے ساحل سے اٹھ کر دارالخلافے آ جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ہماری بلوچ ماؤں کے سینوں میں اتنا دم ہے
کہ اگر ان کی اولاد غدار وطن ثابت ہو جائے تو وہ ان کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبائیں گی. اس کی محبت کو اس کی کمزوری نہ بنائیے صدر اعلی وقار. اس کی محبت کو اس کی کمزوری نہ بنائیے صدر اعلی وقار، وگرنہ اگلی بار شاید بارود عام کی پیٹی میں نہیں بلکہ 111 بریگیڈ کے سینوں پہ رکھا جائے گا. اپنے خطاوت کلام کو درست کیجئے، وگرنہ ہمارا انجام بھی موہنجو داڑو کے کھنڈرات اور کریٹے کے جزیروں پر ہوگا کہ ڈھل چکی رات، بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے وادوں میں خوابیدہ چراغ، تھک گئی راستہ تک کہ ہر ایک راہ گزار اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ. گل کرو شمع، بڑھا دو میں و مینا و ایاغ، اپنے بے خواب کیواڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے.